السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج بہت ہی پیارا بیان پر ہم ریئیکٹ کرنے والے ہیں، جو کہ بابا جی امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی نور اللہ مرکزہ کا بہت ہی پرانا بیان ہے۔ آئیے چلتے ہیں۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين سبحان الله. ولا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام صدیقت سے حسن کمال محمد فاروق ذل جاؤ جلال محمد عثمان زائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام جو لے کر آئے بما صنع الملك غداة بدر لنا
پیغمبر کی سیرت کی صورت دسی ہوتی کرو اسا امن دیا گلاں کیتیاں امن دیا گلاں اسلام امن کا درس ہے اور ایسا کبھی بھی بیان کیتا کہ اسلام بدر بھی لے جائے تے او دے بھی لے جائے تے خندق کھدوا کے پھر پیڑ تے پتھر بنوا کے تے پھر مٹی بھی چبا کے بے شک بے شک پھر کافر اقبال کلندر لاہوری کہتا ہے باطل کے حال و فر کی حفاظت کے واسطے یورپ ضرب میں ڈوب گیا دوستان کے اور کلندر لاہوری ایک اور جگہ بڑی عجیب گل کی تھی اے تیری نگاہ میری دل کی گشاد کھول مجھ پر نقطہ حکم جہاد اے من 1000 صفحے سے لکھے نا جہاد ہوتے موجود ہے اقبال کا ایک شعر ہی کافی بے شک اقبال اپنے پیر مولانا روم کو کہتا سا تو میرا پیر ہے ہر مسئلے تو میری رہنمائی کی تھی اے دس دے سے اسلام میں بندے بڑھن تو حکم کیوں دیتا اور مجھ پر رکتا ہے حکم جہاد اے دس سے اسلام نے کیوں کیا کہ جہاد کرو اقبال پھر کہنا میرے پیر کی دل کے کی پیر رومی خاک راک سیر در از غبارم جلوہ امین کر اقبال کہتا ہے میں تو مٹی سی میں جدوں کا مولانا روم نہ لگیا دنیا تے اقبال سبحان اللہ پیر رومیاں امام راستہ آشنائے ہر مقام راستہ کہنا میں مولانا روم نو پیر کام منیا میں جڑی گل پوچھی مولانا روم میں منزل تک جا پہنچا سبحان اللہ تو پوچھنا بھی چاہیے سی پیر کو انہوں نے پوچھا دس تو میرا پیر ہے تے دس اسلام دے بندے وڈن تو حکم کیوں دیتا ہے اقبال کہتا پھر مولانا اے مرید ہندی تے پیر رومی دے عنوان والے مکالمہ کلیات اقبال موجود ہے جڑے طالب علم سارے بچے بڑی بڑی کلاساں کلیات اقبال لے کے پڑھ سکتے ہیں لیکن اس اقبال کو سمجھن واسطے غیرت بھی اقبال جتنی ضرورت بے ہے شک بے شک بے شک اقبال بڑے بڑے لوگ پڑھ گئے لیکن غیرت بھی اقبال جیسی چاہیے خالی اچھا اقبال پڑھنے والا کچھ نہیں ہوتا نہ اقبال سمجھ آتا بے شک اقبال کہنا میں پوچھا دس کھول مجھ پر نقطہ حکم جہاد اقبال پھر کہتا میں نے ابو مولانا روم جواب کی دیتا لوگ تو کہتے ہیں اتھوں درود نہیں سنتے تھے صدیوں بعد اقبال لاہوروں مکارے ترکی میں اپنا پیر لیٹے ہوئے اقبال اتھوں اپنے پیر کو پوچھے تھے پیر کا جواب پھر اتھوں اقبال سنتا بھی ہے پھر جواب پھر سبحان اللہ بے شک بے شک ورنہ تو بات کریں تو کی نہیں بن رہا ہے تو کہ اقبال داسا میرے پیرا ہے کی ہویا اقبال کہتا پھر مولانا روم جواب کی دیتا امر اقرا ہم بابر ہم شکر بارزو جاجے دو سنگے دو اقبال کہتا تیرے ڈھڈے جامی تر مولانا روم فرمانے میں نے اقبال کیا اقبال تیرے ڈھڈے جامی تر پہلا اس کا حکم سی انہیں کیا ہے نا بندے نو مار دو انہیں نہیں مارنا انہیں حکم ہے انہیں کیا ہے شیشے کو بٹا مار کے توڑ دو بڑھان والا ہوئے انہیں کیا ہے قتل کر دو تیرے ڈھڈے کڑے درد امر حق را ہم بامر حق شکر بازو جاجے دو سنگے دو سر انہیں کہا انہیں شیشہ بڑھایا اور دوسرے انہیں کہا بٹا مار کے بھان دو بڑھانا نہ جانے تو بٹا مروانا نہ جانے تیرے ڈھڈے کڑے درد چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا چونکہ کا اسلام نہیں آج میرے اقبال کہتا میں پوچھا دسا میرے پیرا کاروبار خسروی یا راہبی کیا ہے آخر بھائیت دین نبی اقبال کہتا میں پوچھا مولانا روم کرو کہ کاروبار خسروی پانام لیکس پائیں گے قرآنی کرنا اپنی ادھیاں دے 10 ارب ڈالر کی ایک پاؤں نہیں بڑھانا اے دین ہے یا اپنے جناب اربا پتی بھی ہوگا ایم این اے انہوں نے زکات کونسل دے انہوں نے پتروں چیئرمین بنا دیں تے غریب کو 500 روپے زکات روزانہ 500 روپے مہینے دا ملے 500 روپے دی روزانہ سبزی نہیں آتی اس تو بڑا غریباں نال کیڑا مذاق کر سکتا اس تو بڑا غریباں نال مذاق کی کوئی میں اقبال کہتا میں پوچھا کاروبار خسروی یا راہبی کیا ہے آخر غایت دین نبی اقبال کہتا میں پوچھا ڈنڈے نال حکومت کرنی بدماشی تے جھوٹ نال حکومت کرنی اے کیویں یا تسمیہ لے کے 12 میں جا بیٹھا کہ ہم غیر سیاسی ہیں کیا مطلب جو مرضی حضور کے دین نال ہوتا رہے ہمیں کیا لگے ہم تو غیر سیاسی عمل والے لوگ ہوتے ہیں اے دین رسول اللہ تو دس میں نے دس دین کا مقصد کہ حضور جڑا دین لے کے آئے اقبال کیا پھر میں نے جواب کیا
مسئلے اختر دین ما جنگ و شکو مسئلے اختر دین عیسیٰ دارو اگر ساڑھے نہیں تا مقصد ایسی تلوار میں کہ کدی بدر جانا کدی ہو بھی جانا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ میں کدی بھی بڑے واسطے نہیں کو ہے اللہ نے کہو یہ کدی بھی نہ کیا کرو جڑا دوسرا پیار نہ چپ ہو جائے جڑا چپ نہیں پھر کرے گا وہ کہڑے کھاتے میں مجھے پانا چاہتا اللہ اکبر اتنے بڑے واسطے میں اتنے کہ یار پہ جاؤ پڑھ گیا اور میرے کھاتے میں کام کرنا لگا یار پہ جاؤ پڑھ گیا میرا غازی صاحب نہ پیار کرنا ہو جائے جائے جس کا مطلب میرا نہیں بیٹھنا پھر کہڑے کھاتے یہ چیز تو میں نہیں کہہ رہا غازی صاحب نے پیار کرنا پہ جاؤ میں باقی تم پکڑے پاؤ سارے اٹھ گئے میرا کوئی مقصد نہیں جنہیں بیٹھنا پہ جائے تو بڑا واسطہ ہوئے تو کوئی بڑا واسطہ تو ہے چلیے سمندر جڑا چھاڑا مارنی پھر تک گل یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ وہ پتہ ہے پچھلے دن ایک مولوی نے کہا محتاط گفتگو کی اس بچے نے ہاتھ کاٹ دیا انہیں بیچارے نے ہاتھ کو اور طریقے بول جہاں تو ہاتھ پتہ نہیں ہوتا ہاتھ بیٹھے اس بیچارے نے ہمیں ہاتھ کھڑا کر دیتا ہوگا کوئی ہاتھ کھڑا کر گاڑی نہیں سی انہیں جا کے ٹوک کے ہاتھ کر دیا علماء تے مشائخ جڑے ہو انہاں نوں اپنے انتخابات خان تے خطیب جڑے ہو نا اے مولا علی مسیدی کہہ رہے تقریر کر رہے تھے خطیب آپ نے فرمایا ناصر منصور جان گا میں کہا نہیں میں پھر کی کر رہے ہیں میں کہا میں اللہ کے دین کی بات کر رہا ہوں میں تو اللہ کے دین کی بات نہیں کر رہا تو کہہ رہا ہے مجھے جانو میں فلاں میرے فلاں مجھے مانو میرے نعرے لاؤ پھر میں ہوتی تقریر بھی بلاؤ پھر 10,500 روپیہ بھی دو ہاں جی پھر گڈی کے کرایہ پہلے دو 40,000 پہلے جمع کراؤ 40,000 کے بعد جمع کراؤ مولا علی فرمایا کون بے سر خطیب اٹھ جائے تو پھر تو بڑا بدبخت کون ہے بریگا سبحان اللہ اس واسطے دین دی جڑا ہے خدا مطلب خوف خدا کرو جب تو ہم کہہ رہے یار بیٹھ جاؤ تو چپ کر کے بیٹھ جاؤ جی امام علی مقام امام حسین فرماتے ہیں میرے نانا جان کی مجلس کی ہوتی ہے سی مجلس علم و حیا و صبر و امانت سبحان اللہ لا ترفع فيه الاصوات جوازہ بلند نہیں سکتے بلا تبن فيه الحرم فرمایا کہ کسی کی عزت نہیں سنچا کرتا اور ولا تنسا فلا تضر فرمایا کسی کو غلطی ہو جاتی ہے تو بعد میں اشتہار نہیں سکتے حضور کی مجلس پرانے صاحب نے کہا ادے متعادلین سارے عدل و انصاف نہ بیٹھتے سن یتفاضلون فی بالتقوی کسی کو فضیلت ہوتی سی تقوی دی لیکن متواضعین سارے سب خدا کے بیٹھے ادے کی ویوکرون فی الکبیر بڑیاں فرشتہ ہو گیا ویرحمون فی الصغیر چھوٹے تو رحم ویوسرون علی الحاجت حاجت مندوں کو ترجیح دی جاتی سی میرے آقا مولا کسی صحابی کو کوئی چیز دے دے سن کہ صحابی کہتے حضور میرے کو آئے نہ دے دے وہ کہتے نہیں حضور انہاں نوں دے دے نہیں نہیں حضور انہاں نوں دے دے میں تے گل کرے نا بڑی ڈاڈی جڑا بندہ تبرک تقسیم ہو رہے ہوے تے چھاڑ مار کے لفافہ کے جا رہے ہو درمیان وچ نپ لوے انہیں ساری تقریر کی سنی وہ تے اتنا شاپر لینا ہے ساری تقریر تو بعد بھی جناب وہ مینو دینی ہوئے وہ مینو دینی ہوئے میرے تے ایک بیمار آدمی پشاور تو ہی بھوکا واپس آ جائے روٹی نہیں کھانی پڑ گئی یا رستے سے کسی ہوٹل جو کھا رہا لوگ کتنے اہتمام نہ آ جناب ان کے پتا نہیں روٹی کھانے کا مقصد ہے کھانے کا مقصد ہے گلا کے لیے سمجھنا آپ کی تربیت کرو جو جناب کیا تقریر ہے کیا بولے کھاتے میں گفتگو کی اور آپ نے کیا سنی جانتے ہیں کہ جانا جانا باسی آج تو بعد نماز نہیں چھوڑی ہے آپ باسی آج تو بعد جناب حضور کے دین کا کام کرنا ہے جتنا ہو سکیا میں حضور کے دین واسطے میری گردن بھی حاضر میرے بچے بھی حاضر میرا ماں بھی اور کے بعد پھر جا کے مذاق اڑانی ہے مولوی صاحب لگے ہوئے سر اور دین پہ کون چل سکتا اے میری تقریر سے کی سنی کسی ہاں بابا بدلو اپنے آپ ویوسرون علی الحاجت کیوں جی ویوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ پتہ ہے کیوں آیت نازل ہوئی ایک میرے آقا مولا کو مہمان ہے تو حضور نے فرمایا کون لے جائے گا ایک صحابی نے کہا جی میں لے جاؤں باقی دی میں خدمت گار جب پہنچے تو بیوی کو پوچھا کچھ ہے
انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں، تھوڑی جی روٹی سی وہ بچے واسطے تھوڑے واسطے اتنی، انہوں نے کہا چھوڑ بچے کو سوا دے، آج مہمان کو دودھ نے روٹی کھوانی، عرب کا دستور ہے وہ نال کھانے، بیوی انہوں کی فرمان لگی ہے بھائی تم جب نال بیٹھے گا تو روٹی تو تم کھا جانی، مہمان سے بھی بھوکا رہ جائے. آپ نے فرمایا میں چراغ کھل کر دیا گا اور میں ان کے خالی ہاتھ لے آ کے منہ ہلانا رہا گا، خالی ہاتھ لے آ. جب راتی انہوں نے حضور کے مہمان کی خدمت کی تھی تو سویرے جب نماز پہ پہنچے تو اللہ نے حق میرے حبیب یہ کیوں جا پڑے غلام وہ حاجت مند نہیں ہوتے دوسرے کو کھوا دے گا. یا رسول یا رسول اللہ اب چاریا یا علی کیا غوث ہے زندہ باد یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا بیت یا رسول اللہ بیت بیت یا رسول اللہ بیت یا رسول اللہ بیت یا رسول اللہ بیت یا رسول اللہ بیت اللہ. میرے آپ کو مولا تو دین بھی کر ہاں میں تو سچی تو کوئی کائنات اللہ تو ہم کو روٹی دے سکتا نہ پانی دے سکتا نہ امن دے سکتا نہ سکون دے سکتا نہ غیرت دے سکتا نہ شرم دے سکتا. میرے آپ کا مولا تو دین ہے. ایران فتح ہوئے سپر پاور ایک سپاہی ایک سوئی بھی بددیانتی نہ کرے. حضرت سعد بن ابی وقاص سے خط لکھے سی حضرت عمر کو انہاں کیا ہیرے جواہرات سونا پاس سپاہیوں کو ایسے مقام تو ملیا کہ رب تو علاوہ دیکھنے والا کوئی نہیں سی لیکن کسی سپاہی نے فوجی نے ایک سوئی بھی بددیانتی نہیں کی تھی. حضرت عمر اے بلال حرام ہو گئے روڑ لگ پہ ایڈے جانبدار مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ پیچھے کھڑے سن انہیں حضرت عمر نے موڑے نے ہاتھ ماریا فرمایا عمر یہ رونے کی ضرورت نہیں اففتا و افت رہی ہے فرمایا تو مجھے بدیانت نہیں کہ تیری رعایت کیجے بدیانت تو مجھے بدیانت مجھے جناب جو مرضی فرمایا چلے قوم کہنا ملاوٹ نہ کرو تسی اتنے ملاوٹ نہ کرو تو چلے کو ملاوٹ کر سکو تسی اتنے بدیانتیاں نہ کرو تو قوم کرے کلر تک جناب بندے آزاد ہو گیا. کوئی محکمہ میں بھی پتا میرے دوست من کہنے لگا میں فیکٹری چلانا 12 محکمے کو رشوت دے رہا ہوں 12 محکمے جب تک میں رشوت نہ دے تو میری فیکٹری کے دروازے نہیں کھول سکتے. مولانا اعلان کہتا میں بلاؤں جڑا کہتا میں رشوت نہیں لینا. دسو یار جڑا 12 محکمے کو رشوت کو کہڑے اپنے فکرم کھوا دے رشوت تو مار پھر رمضان شریف جو ہی افسر جڑا عمرے تک چلا جاتا اور اس کو پتہ نہیں جنہوں نے سامنے میں جا کے کھڑا ہونا ہے انہوں نے غلام دے اوسط میں سپر پاور بھی فتح ہوئی ہے 36 پیمان حضرت عمر کے کرتے نو لگے ہوئے انہوں نے گورنر سعید بن عامر الجماحی ہمس کے گورنر حضرت عمر خط لکھا ہے غریب بندے دسو ہمس کون ہے کہ سب تو پہلا نام سعید بن عامر الجماحی کا لکھے ہوئے سی. حضرت عمر فرمان لگے سعید بن عامر وہ گورنر ہی ہے میں کہہ دی ہاں سب تو بڑا غریب ہوئے بھی ہے ہمس ساڑھے 4 شکایتیں بھیجیاں حضرت سعید بن عامر الجماحی نے انہوں نے کہا یہ جناب راتی دیر سویرے دیر نال گھروں باہر آنا ہفتے ایک دن بہت دیر نال گھروں نکل گا یہ راتی بلاؤ تو نہیں آتا کدی کدی مرغی پی جاتی یہ 4 ایٹم تھوڑے گورنر حضرت عمر نے سعید بن عامر الجماحی نے مدینہ پاک طلب کر لیا انہوں نے تھوڑی 4 شکایتیں نہ ہو. حضرت عمر مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے سن ایک بندہ باہر مسجد نبوی شریف میں داخل ہوا ہے لاٹھی نہ رہے کپڑے لٹکائے ہوئے تھے مسجد نبوی شریف داخل ہونے کا حضرت عمر انجویر کے فرمان لگے میری آنکھ دھوکہ کھا رہی یہ حمص کا گورنر سعید بن عامر الجماحی آ رہے ہیں. صحابہ نے کہا نہیں جو گورنر ہی ہے حضرت عمر کو ملے تھے فرمایا کس طرح ہے وہ فرمایا شام کو پیدل چل گیا فرمایا سواری کرنا ہو تو قوم کے خزانے کسی میرے کو تصواری کوئی کہتے پورے خاندان پہ پوریا کابینہ میں لائے کہ قوم کے خزانے تو حاجم رہتے لے جانا اٹھو یار دین کا کام کریے دین تو لے آئیے تخت و دیکھ والی چلو حضرت عمر کا دور پہ نہ ہوا شیر شاہ سوری کا دور پہ لے آئیے اور زیب عالمگیر کے دور
تماشا خریدی ہونا جی ہو رہا حضرت عمر فرمایا کیڑا سامان لے آئے میں کہا ہے سامان ہے جڑا میں لاٹھی پا کے لے حضرت عمر اسی اٹھے آپ نے فرمایا ایڈے میرے گورنر دیانتدار ہو آپ نے فرمایا تیری چار شہادتاں تو روزانہ دیر نہ کرو کیوں جاتے ہو بزرگی ہونا اپنی چاہیے خطائے بزرگاں کے رشتہ خاص یہ کتنا بہترین بات کو پڑھائی خطائے بزرگاں کی مطلب ہے اور صحابہ تو بڑی کو ہے تھا حضرت عمر یہ نہیں فرمایا تھا پتہ نہیں صحابی رسول نے تجھے یہ شکایت کرتے ہو نہ فرمایا کہ رسول کا شریعت بہادر ہو باقی صحابی ہو بہادر ہو اللہ ہاں جی بولی خاطر جماعت کا نماز نہیں پڑھتا یہ کیڑا راز ہے جی جماعت کا نماز نہیں پڑھتا داڑھی بناتا ہے یہ کیڑا راز ہے جی بزرگاں داڑھی چھوٹی رکھی اتنی بھی کوئی راز ہوا ہے یہ کیڑا راز ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ ایک ہی صاحبزادہ صاحب گورنر مصر محمد عمر بن عاص انہوں نے پتر کسی کو ڈنڈے مار دے غریب آدمی کو حضرت عمر مدینہ پاک طرف کرن کیوں پتر کون طرف کرن حضرت عمر یہ نہیں فرمایا تھا پتہ نہیں ہے صاحبزادہ ہے صحابی تو بڑے پتر کو کوئی صاحبزادہ ہو سکتا حضرت عمر فرمایا اس غریب آدمی کو فرمایا میں کیوں ڈنڈا مارے تھے انہوں نے کہا جناب گھوڑ دوڑ ہو رہی تھی کہ میرا گھوڑا گورنر کے پتر کو عمر بن عاص فاتح مصر صحابی رسول اور ایک جنگ تو واپس آئے تھے حضور نے میں مار دیتا مال غنیمت عرض کی تھی حضور میں مالا واسطے اسلام قبول نہیں سی حضور نے بتاؤ نہیں چنگا بننے واسطے چنگا مال ہونا لے لے تو اس واسطے نہیں یہ وہ صحابی ہے کہ پتر فرمایا کیوں میں کہا جناب میرا گھوڑا کے نکل گیا انہیں میں ڈنڈا مارا تھا پتہ نہیں میں گورنر کا پتر ہے تو گھوڑا کیوں کے لے گیا حضرت عمر نے اپنا ڈنڈا مبارک کو پکڑایا اس غریب آدمی نے نام فرمایا کہ اے زریب ابن الاکرمین فرمایا اس موسط سے پتر میرے سامنے ذرا کٹ اللہ اکبر کیوں جی خطائے کے دکھا میرے صاحبزادے اس کو بڑے صاحبزادے تو بے شک ہمارے صاحبزادہ پتر کھٹاوے پھر بھی وہی صاحبزادے نہ گورنر صحابی رسول کا پتر گھر میں ڈنڈا مار دے ہوئے حضرت عمر اپنے سامنے ڈنڈے مروا صحابی رسول کے کوئی نکم پتہ نہیں میرا صاحبزادہ ہے انہیں پتہ سی جنازہ سی کلمہ پڑھا انہوں نے دین میں یہی کچھ ہے جو کچھ ہو رہا بے شک بے شک اگلی گل میں بیٹھے حضرت عمر جب انہوں نے ڈنڈے مار چکے حضرت عمر فرمایا عمر بن عاص نے دو چار ڈنڈے مار اللہ اکبر میں نے اپنے پتر کو کیوں نہیں دسیا کلمہ پڑھن تو بعد گورنر کا پتر ہوئے تو غریب ہوئے تو برابر ہو گئے اللہ اکبر ہے دین ہے جڑا سی چھپائی رکھیا چھپاندے ہیں کیوں مولی خاطر کے ڈیڑھ چاہتا ہے اتنا دین ہے اگے پھر دین نہیں کہتا ڈیڑھ میرا پورا ہو گیا جس مقصد واسطے میں دین کا نام لینا سکتا دسو جی قیامت والے دن جب رسول اللہ بلا لیا سارے مولویاں پیرا میں نے بلایا تو کہتا سی استاد العلماء تو اپنے شاگردوں نے میدان وچ کیوں نہ لایا 10 لاکھ کے پیر دے مرید ہیں دسو حضور مسیدہ دے سپیکر اترتے رہے تو حضور نے بلا لیا 10 لاکھ مرید کیڑے پاسے اللہ اکبر بے شک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ جب نہیں بولتے تو آپ کو پریشانی ہو رہی میری تقریر میں اللہ یا رسول اللہ یا علی یا علی یا علی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ بس 2-3 گلاں دوڑنا لمبی تقریر ہونی کوئی نہیں میں آ گیا شکر کرو یہ بھی میں ناروال کو مڑ کے آیا یہ جتنا ٹائم تھوڑا دینا ہے یہ نہ مولانا عطا اللہ صاحب دامت برکات مولانا یہ جانن دے رہے جناب سارے شاگرد جان ہاں جی یہ جتنا میں سے دو بابے ناروال تک جا پہنچے کوئی بات نہیں ہے جو بھی جانتا نہ تو قصور ہے قصور تو میرا ہی سی ظاہر بات ہے
توجہ یہ بڑے لوگ ہیں میں آپ کا پاک رسول اللہ سبحان اللہ توجہ کتے کا کام ہے نا وہ بے پاک ہے توجہ تجھے ناراض نہیں ہوتا بڑے لوگ میں آپ مسکین آدمی لیکن مسکین اس معنی سے نہیں ہے کہ حضور کی عزت ہوتے کوئی گل ہو گئے تو مولوی خالد اللہ اکبر ہاں جی لوگوں نے اپنے اپنے معیار ہم ساڑھے کوئی معیار انہیں جانا لوگوں نے بولے اور رہن دے منڈے پکھے نہ چلاؤ اور مولوی ایسے نا کوثر نیازی اور روس کے سفر نامے کو کاف کے دیش میں نے سفر نامہ لکھا وہ دن کہنے لگا میں جب وہ بخاری گیا تو میں اپنے بدل کیا میں آخر میں وہاں بخاری کی قبر پہ جانا وہ کہنے لگا دوپہر کا ٹائم سی دے وہ کہنے لگا ہوں آرام کر لو تو پھر میں جاؤں انہوں نے میں کیا نہیں گرمی ہے موسم بھی ہے تپش ہے شوق بھی ہے اور اس پر پھر میرا سوزے جگر کیا ہے کہنے لگا وہ جو میرا ترجمان سی وہ بڑا محسوس ہوا ایڈا تم تو کہنا میں مین گیٹ جو داخل ہوا جو دادا صاحب کا بڑا گیٹ ہے تو کہنے لگا اتوں میں خوشبو آنی شروع ہوئی تو میں ترجمان کو پوچھا امام بخاری کی اتنی قبر سے خوشبو چھڑکی ہوئی کہنے لگے کہ نہیں جب امام بخاری کو دفن کیا تو قبر جو خوشبو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں تو کہہ نہیں جو حضرات مشاہد اور علماء کہہ رہے اس کے ذمہ دار ہیں میں تو پڑھی ہوئی کام کیا رہا ہوں کوثر نیازی لکھی تو کتاب کا نام ہی میں دس وہ بھی جو نہیں لکھی بارہ یہ اس میں تب ہے تھوڑی گرمی ہے موسم بھی ہے تپش شوق بھی ہے اور اس پر پھر میری تقریر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ گرمی برداشت کر لو کہڑا سی لمبی چوٹی ایڈی اس گرمی کا کچھ نہیں ہوتا ہے گرمی میں ہونی چاہیے مولانا نیازی فرماتے سن میں جب قائد اعظم پیش کیا نا بھائی پاکستان پڑھنے تو بعد خلافت کا نظام پیش کرنا ہے مولانا نیازی فرماتے سن کہ بھائی قائد اعظم کہنے لگا ہے بڑی گرم و گرم تحریر ہے مولانا پھر کہتے ہیں سر میں نے کہا گرم جگہ جو نکلی تھی گرم سبحان اللہ ساڑھے فقیرہ بڑا کام کیتا آخر دے ہے دیکھ لو پاکستان کا سیدھے سپیکر بھی ہوتا مولانا نیازی فرماتے ہیں سر جب میں نے صدائے بہت سنائی نا ایڈمنسٹریٹر سی ماشاء اللہ تھا انہیں سامنے رکھی ہوئی سی کہنے لگا نیازی تیری زندگی کی تاریخ بتاتی ہے کہ تو ہمیشہ تاریخیں چلاتا رہا ہے مولانا نیازی فرماتے سر وہ قلم لا کے بیٹھا سی فوجی سی میں انہوں کیا جو نیازی تاریخ نہ چلانا نا تو میں بردی قلم لا کے نہ بیٹھے ہوتا کسی کے ڈھیری والی دکان پہ ڈھیری بیچنا تاریخ کا چلائی تو پاکستان پڑھا جائے تو ہی کل پھلا کے بیٹھا یہ پاکستان نہ بڑھتا یہ نواز شریف کسی بچی ہے جو پھو پھو کر رہا فاروق اعظم جائے نا آج کے موقع کم از کم اپنی اصل سے بندے کو یاد رکھنی چاہیے آج اللہ نے پاکستان کی وجہ تو دونوں وزیر اعظم بنایا تو تجھ مڑ کے دین نو پہ دو حضرت فاروق اعظم اپنے دور خلافت میں جائے نا مکہ مکرمہ کی پہاڑیوں کے قریب جا کے رو پہ کیوں رہے ہو میں ایسے عمر اٹھ سے رہتا ہوں سی ایسے عمر اٹھ سے رہتا ہوں سی آج تسی جناب خدا سا جناب حضور کی امت میں تسی تباہ سے برباد کر رہے ہو حضرت میں ایسے عمر اٹھ سے رہتا ہوں سی فرمایا روزانہ کوئی نہ کوئی اٹھ ناس جاتا سی میرے باپ روزانہ کینسر بڑے مالے کا آدمی تیرے کو 10 اٹھ نہیں قابو آتے حضرت عمر اتنے کھڑ کے پھر کام کی تھی فرمایا عمر تے وہی عمر ہے تیرے کو 6 اٹھ نہیں سب قابو ہوتے آج رسول اللہ کی غلامی کی برکت نہ 36 لاکھ کروڑ امیر ہوتے عمر حکومت کر رہا ہے میری مرضی تو بغیر پتہ بھی نہیں ہے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ چھوٹی جی نہر آ گئی اگے جناب یہودی سارے کھڑے ہونے تو بڑے بڑے مشائخ کھڑے ہونے تو علماء کھڑے ہونے تو بڑے بڑے لوگ کھڑے حضرت چھوٹی جی نہر آئی حضرت عمر بن خطاب کس موڑے ترک دیتا دوسرے حصے خالد بن ولید بھی کھڑے حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی کھڑے حضرت مسنہ بھی کھڑے حضرت کعبہ بھی کھڑے بڑے بڑے شیر صحابہ کھڑے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے چونکہ سارے بڑے احترام کرتے سن کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح پیو کی کرتا ابو عبیدہ ہی کٹی تاریخ
یہ میرے آقا نے پہلے فرمایا اس نے جڑی امانت ادا کی تھی وہ کسی دی پیو دی گردن کٹی ہوئی تو پھر کنوں ناپا حضور کے سامنے لے جائے یہ پھر سارے بڑے کام کرتے سن امیر العلماء ایرا حضرت صادق سارے نے کے بھیجا بھئی حضرت عمر کو کہو بھئی موزے ایسے رلی رکھنے نا یہودی کی کہے کہ بھئی انہاں دے امیر المومنین نو یہ بھی نہیں پتہ کہ موزے کتنے رکھنے اگے جب آئے نا تو نے کہا بھئی موزے تو کا مطلب ہے رکھو آپ فرمایا کہ کی ہوگا کہ تھوڑی تھوڑی عزت کا بھی مسئلہ ہوتا ہے آپ نے بڑی لمبی سانس کھینچی اور میں ابو عبیدہ ایک گل کوئی اور کرتا نا تو میں مجھے وہ جی سزا دینی سی کہ حضور کی امت واسطے عبرت بن جانا سی اگلی گل حضرت عمر نے ابو عبیدہ میں جوان کی تھی فرمایا انا كنا اذل قوم اعزنا الله بالاسلام فما نطلب العزة بغير ما عزنا اذلنا الله ابو عبیدہ ہمیں کون جانتا تھا ہم تو دنیا کی ذلیل ترین قوم تھے ہمیں جو عزت ملی ہے تو دامن مصطفیٰ سے ملی سبحان اللہ یار دین دا نا پتہ ہی بھی جو کٹ دیتا ہے یار یہ سمجھتے ساڑھے پیو نے ملک پڑھایا ساڑھے دادا نے ملک پڑھایا ساڑھے واسطے پڑھایا سیدھے بدماشیاں کریے عیاشیاں کریے مسیحتاں روپے جائیے علماء کے فور شکور نہ دئیے علماء بھی کوئی فور شکور نہ دے جڑے رسول اللہ دے دین دے بارے سب تسی انہاں نو بدماشاں دی لسٹ میں جا کے کی دنیا نو دسنا چاہتے ہو باقی رہ گیا دین بیان کرنا وہ تہاڈی تسل نہیں گل کیا ساڈے آقا مولا سانو فرما ہے ہاں جی میرے آقا مولا نے فرمایا لما وقت بنو اسرائیل فی المعاصی نعبد العلماء فلم ينتهوا حضور نے فرمایا بنی اسرائیل کے قوم نامت مبتلا ہوئی علماء نے روکیا قوم باز لائی فجالسوا فی مجالس واکلوا وشربوا ضرب الله قلوب بعض ببعض فلعنهم على لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلك بما سبقوا یعتدون حضور نے فرمایا پھر علماء حالات کا مقابلہ نہ کر سکے اور قوم کے نال پھر مل گئے بس داڑیاں تے خالی پگڑیاں تے فرق رہ گیا سجدے کی عوام سی بہت بھی ہو گئے فرمایا اللہ نے دو نبیوں کے ذریعے انہاں مولویوں تے لعنت بھجوائی اللہ لسان داؤد و عیسی ابن مریم علماء یہ کہتے نا سی نبیوں کے بارے سے یہ ذمہ داریاں بڑی ہوتی ہیں ہاں وراثت صرف یہ نہیں کہ پیسے جیب پاڑے آج وراثت صرف یہ نہیں کہ موقع بعد ہوتے تقریر کر کے لوگوں کو داد دیڑی آج موقع ہوئے کہ سید کے فائدہ علی کافی کی طرح پھانسی کا پھندا لگیا ہوئے جس طرح پھری ہوئے پھانسی کا پھندا بعد پھر سے میرے لگ جائے کہ بابا معذرت نہ کرے بلکہ پھانسی کا پھندا بیٹھ کے پھر اینڈ کر لے انہوں نے کہا کی ہویا کی ہویا تب بام بھی پکارا سرے دام بھی صدا دی تیری دید کی مدد میں سبحان اللہ بھائی یا رسول اللہ بھائی یا رسول اللہ بھائی یا رسول اللہ میرے آقا مولا نے فرمایا اللہ نے جناب داؤد اور جناب عیسیٰ کے ذریعے انہوں مولویت لعنت کی جنہوں مولوی آپ کو ہی چھڑ کے قوم حکمرانہ نہ مل جیسے جڑے مولوی جس علاقے سے پیکر اترے اس نے مولوی سے بتا ہمارے کمیٹیاں نے ممبر سے بتا آج وہ اتحاد بین المنافقین کمیٹیاں ہوتی ہیں بولا دے اسے مدار آج وہ چڑھا کے اندر یوں کرتے ہو حکمرانوں کی ہاں میں آتے ہو میرا امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں من صبر علی الخل والبقل لا یستعبدهم فرمایا جس نے زندگی میں سرکہ کھا کے سبزیاں کے گزارے کیتے قیامت تک اس عالم کو کوئی اپنا غلام نہیں بنا سکتا امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں ظاہر ہے مراد غلامت کھانے آتے 20 قسم کے کپڑے کے جبے پاڑے اور پھر حالات آمدنی ادا نہیں گا اس تو پھر کدھر نہ کدھر ادھر گنڈی مار نہیں پڑی حکمرانہ کی حاملان حکمران کون ہوتے ہیں ہمارے فقیروں کے پھٹے ہوئے کپڑے ہوتے تھے حکمران ان کی گلی سے نہیں گزرتے تھے محمد عربی کا شعر پڑھتا ہے اس علاقے میں کیوں کسی انہیں مشورے نہیں دیتے سامنے تو بلا لینا سی جناب مولوی کی تقریر بند ہو سکتی ہے ایسی سفارش کرتے ہیں مولوی کو لیکن دنیا کا بھی دستور کوئی نہیں کہ بندہ ایک ڈاکو ہوئے دوسرا ڈاکو نہ ہوئے تو گورنمنٹ کو سزا مل جائے جڑے مولوی اس طرح کے بدبختن اسی تو دستے کیڑے کبواس کرتے ہیں سپیکر انہوں نے بند کر دو لیکن مصطفیٰ جان نے رحمت کو پڑھنا ہے ہمیں زمین و زمان تمہارے لیے یہ جیسی پڑھنا ہے اس طرف اٹھ گئی کام میں کم ہو گیا یہ جیسی پڑھنا ہے سمجھ سے بنا ہے مگر یوں کہوں
फसला ईद मुश्किल कुशाई के चमके हिलाल आखिरों की बशारत पे लाख मसला ये जैसी पढ़ना है किसी एक को लाइन रख के बदमाश के ढूंढे का मुस्तफा जान रहमत भी कम करवा देता एक केड़ी मुसलमान के टिकिया ना सुनत सानू ले जाना सी असि दसते कि केड़ा केड़ा मुंडा मौलवी पाकिस्तान है जेड़ा साहब के खिलाफ बकवास करता है जेड़ा रवायत के खिलाफ बकवास करता है जेड़ा उलमा के खिलाफ बकवास करता है जेड़ा इंची टेपा लेके मिंबर पे बैठ के भौंकदा है वो ये नहीं जानते कि वो असि कानून का निशानदेही कर दे कि तुम मुड़ के एको लाइन रख के इस पर भी पाबंदी है इस पर भी पाबंदी है पाकिस्तान बनाने वालों पर भी पाबंदी और पाकिस्तान की पे के खिलाफ तो बराबर रख के तुमने हमें मुजरिम ठहराया कौन सबसे बड़े मुजरिम हो जिन्होंने सुन्नत की नुमाइंदगी की नुमाइंदगी तारीख लगाए क्या रसूल अल्लाह ने की है जब बोर्ड उतरे तो हमने 8 दिन के बाद हमने कहा हमारी जिंदगी में मस्जिदों पर सलाम अलैका या रसूल अल्लाह के बोर्ड नहीं उतरे शेख पूरे सैयद ज़हीरुल हसन साहब वाइस चेयरमैन उन्होंने की आदत थी जब फौजियों को मिले ना साढ़े उलमा फौजी अफसर कहने लगा तुम मौलवी होंदे कौन हो साढ़े को मुताबका लेके आए तुम पैसे देते बोर्डों ने दिया मस्जिद बनाई ने साढ़े उलमा ने कहा तू देते ऐसी नहीं देते तो तू देते कौमी खदा में जो बन गया तो पाकिस्तान बड़े हुजूर के नाम है पाकिस्तान मोहम्मद अली के शेर आए लेकिन मैं तो गिरफ्तार करा उसी वेले उन्हें जनाब DPO शेख ने फोन किया ए मौलवी बताया इजाजत तो मेरे दफ्तर जाने को गिरफ्तार उनके ऐसी वास्ते दाए अल्लाह अकबर अल्लाह वाजी पड़ गया और गवाही मैं तो और समझे सी काल में और निकली अल्लाह अकबर बेशक सुभान अल्लाह उसी वेले लगा कि बिल्कुल लग जाएंगे असि क्या तुम सारे को मंगल पैसे कहो कितने मसीदा बनाई बाकी जे भी तुम ही नहीं पढ़ाई ऐसा भी नहीं पढ़ाई पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा पूरे रियासत क्या होगा हम अगर आप मज़ीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर